اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی تخلیق ایک عظیم معجزہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور یوں انسان کی ابتدا ہوئی۔ دوسری طرف سائنسی دنیا میں ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے جسے ارتقاء یا ایوولوشن کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان لاکھوں سال کے طویل عرصے میں مختلف حیوانی اقسام سے بتدریج ارتقاء کرتے ہوئے موجودہ شکل میں آیا۔ یہ نظریہ ڈارون کی سوچ پر مبنی ہے جو کہتا ہے کہ انسان اور بندر کا ایک مشترکہ جد امجد رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن کریم بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ حضرت آدم کو پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا گیا۔ ان کی تخلیق کسی حیوانی نسل سے نہیں بلکہ براہ راست مٹی، گارے اور اللہ کے حکم سے ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش ایک خاص طریقے سے ہوئی جو ارتقائی نظریے سے مختلف ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اسلام اور ارتقاء کے نظریے کو ملا دینا درست نہیں، کیونکہ قرآن انسان کی تخلیق کو ایک خصوصی عمل قرار دیتا ہے۔ البتہ بعض مسلمان مفکرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ ارتقاء دنیا کے دیگر جانداروں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن انسان اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی۔ حضرت آدم کو نہ صرف جسمانی طور پر تخلیق کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم و عقل کی برتری انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ارتقاء کے سائنسی دلائل کو بنیاد بنا کر مذہبی عقائد کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سائنس خود بھی ارتقاء کے بارے میں مکمل اور یقینی ثبوت نہیں دے سکی۔ فوسلز اور ڈی این اے کی تحقیق میں اب بھی کئی خلا باقی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کا پیغام اٹل ہے کہ انسان براہ راست مٹی سے پیدا ہوا اور حضرت آدم اس کے پہلے والد۔ پس اپتنی، یہ ایک طاقت آفان ان کی ایک پتایا انسان کے پہلے والد ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سائنسی تحقیق کا مطالعہ ضرور کرے، لیکن ایمان کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھے۔ ارتقاء کی بحث خواہ جانداروں پر کی جائے، لیکن جب انسان کی تخلیق کی بات ہو تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا آغاز حضرت آدم سے ہے، جو نہ صرف ہمارے جد امجد ہے بلکہ پہلے نبی بھی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کی عظمت اور انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔